راجدھانی لکھنؤ کے نشاد گنج نیو حیدرآباد حیدری مسجد دریا کنارے بڑی دھوم دھام سے منایا گیا جشن یہاں پر مولا اکٹھے ہوئے ہیں کہ کائنات۔ فضیلتیں جس کا طواف کرتی ہیں اور شجاعت جس کے دروازے پر ہمیں سجدہ ریز نظر آتی ہے، وہ علی کے جس کا چلنا مشیت ہے، جس کا بولنا شریعت ہے، جس کی سانسیں تلاوت ہیں، جس کی نیند عبادت ہے، جس کی عقل قرآن ہے، جس کی فکر تفسیر ہے، جس کا نفس نور ہے، جزاک اللہ جزاک اللہ گھر ہے، جس کے دن کی گھڑیاں مقدس ہیں اور جس کی راتیں تطہیر ہیں۔ ہاں 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 راتیں تطہیر، واہ 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 جو قرآن کے مطابق عمل کرے، سالت میں آنے کے بعد کہتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ۔ یہ عزیزان گرامی مولا متقیان، اور اس کے بعد آپ نے آنکھیں کھولنے کے بعد رسول اللہ نے کہا اے علی کچھ کلام کیجئے، کتاب خدا کی تلاوت کیجئے۔ قرآن نازل بھی نہیں ہوا تھا اس وقت مولا علی کے دم سے شریعت میں جان باقی ہے، علی کے نام کی تسبیح ہی پڑھتا رہتا ہوں، علی کے نام کی تسبیح ہی پڑھتا رہتا ہوں، یہی سبب ہے جو میری زبان چورنے کا ہاتھ کاٹو، آمادہ ہو جائیے گا۔ علی ولی سے جو دشمنی ہے تو قید و بند حیات کاٹو۔ جشن مولا کائنات میں بیٹھے ہیں آپ، اگر میں یہ نہیں کہوں گا آپ واہ کرے چاہے نہ کرے، یہ مصرع ایسا ہے جو آپ کو خود بنوائے گا، اور انشاءاللہ دشمنی ہے تو قید و بند حیات کاٹو، مگر یہ ممکن نہیں کہ مرکز میں چین سے کوئی رات کاٹو۔ اس وقت کائنات علی کائنات کو بنتا ہوا اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ واہ 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 بطور خاص مدد کے واسطے پہنچا سنیے گا بطور خاص توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، چوتھا مصرع آپ کی نظر کر رہا ہوں، سنیے گا بطور خاص۔ شہرت سالت میں آنے کے بعد کہتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ۔ یہ عزیزان گرامی مولا متقیان، اور اس کے بعد آپ نے آنکھیں کھولنے کے بعد رسول اللہ نے کہا اے علی کچھ کلام کیجئے، کتاب خدا کی تلاوت کیجئے۔ قرآن نازل بھی نہیں ہوا تھا اس وقت مولا متقی۔ مولانا آج کس چیز کا یہاں پر جشن منایا گیا ہے، ذرا سا تفصیل میں بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر امیر المومنین علی ابن ابی طالب جو ہمارے پہلے امام ہیں اور مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں اور پوری انسانیت کے لیے نمونہ عمل ہیں، جن کو بلا تفریق و قوم و ملت ان کو اپنا رہبر اور ہادی تسلیم کرتی ہے، آج ان کا جنم دن ہے، آج ان کا یوم ولادت ہے۔ پوری دنیا میں امیر المومنین کو مانا جاتا ہے اور ان کے ماننے والے ہیں، اس لیے کیونکہ امیر المومنین نے علوم کو فروغ دیا، سائنسز کو فروغ دیا۔ امیر المومنین نے دنیا میں پہلی مرتبہ ایک ایسی مثالی حکومت قائم کی کہ جس کی بنیاد عدل اور انصاف پر اور انسانی حقوق پر تھی۔ یہی سبب ہے کہ یونائٹڈ نیشنز نے چند برس پہلے سعودی عرب سے یہ کہا کہ علی ابن ابی طالب کا وہ خط جو آپ نے اپنے گورنر کا جب تقرر کیا اس کے حوالے کیا، وہ جو امیر المومنین کا تاریخی دستاویز ہے، اس میں امیر المومنین نے مثالی حکومت کے اصول اور ضوابط مقرر فرمائے ہیں۔ لہٰذا یونائٹڈ نیشن نے سعودی عرب کو یہ ہدایت دی کہ آپ علی ابن ابی طالب کے اس لیٹر کے جو اصول و ضوابط ہیں اس پہ اپنی حکومت کو استوار کریں۔ امیر المومنین نے ایک ایسی مثالی حکومت قائم کی تھی کہ جس میں جانوروں تک کے حقوق تھے، جس میں پیڑ پودوں تک کے حقوق تھے، جس میں غیر مسلموں کے حقوق تھے، جس میں سب پیار محبت عدل اور انصاف کے ساتھ رہتے تھے۔ امیر المومنین نے دنیا میں سب سے پہلے ایک ایسی مثالی حکومت قائم کی تھی۔ لکھنؤ میں یہ جشن منایا جاتا ہے اور لکھنؤ گنگا جمنی تہذیب کے لیے جانی جاتی ہے، تو کوئی ایسا ان کا واقعہ بتائیے جو گنگا جمنی تہذیب دوبارہ سے پھر سے یہاں پر قائم رہے، جس طرح سے ابھی حالات چل رہے ہیں۔ دیکھیے ہمارے چاند بھائی اس کمیٹی کے جو ہے وہ یہاں کے متولی ہیں، ہمارے چاند بھائی جو ہے یہ ہر سال بہترین پروگرام منعقد کرتے ہیں۔ امیر المومنین کے بہت سارے واقعات ہیں کہ جو گنگا اور جمنی تہذیب ہے اس کی ایک مثال پیش کرتے ہیں۔ امیر المومنین کا یہ واقعہ ہے کہ امیر المومنین کی شہادت کے بعد ایک نابینا عیسائی تھا، ایک ہینڈی کیپڈ اور معذور شخص تھا کہ جو آپ کو یاد کیا کرتا تھا، تو پتہ یہ چلا کہ امیر المومنین کے مرنے کے بعد 3 دن ہو گئے تھے تو اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ تو تب دنیا کو پتہ چلا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب وہ تھے کہ جو ایک عیسائی معذور ہینڈی کیپڈ
کو اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا بنا کر اس کو کھلایا کرتے تھے، اس کو کپڑے پہناتے تھے، اس کی خدمت کرتے تھے، اور وہ پوچھتا تھا کہ آپ کون ہیں، کیونکہ وہ نابینا تھا تو انہوں نے کبھی نہیں بتایا کہ میں مسلمانوں کا خلیفہ ہوں، بلکہ وہ کہتے تھے کہ غریب ہے جو غریب کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے، ایک محتاج ہے جو محتاج کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے۔ امیر المومنین ایک مرتبہ جا رہے تھے، کوفے جا رہے تھے، آپ خلیفہ تھے، اور ایک مسافر آپ کے ساتھ ہو گیا، اس کو معلوم نہیں تھا کہ آپ خلیفہ ہے، وقت ایڈوکیٹ۔ اچھا، یہاں پر کس لیے یہاں پر آج جشن کا وہ کیا گیا؟ دیکھیے یہ رمضان، یہ جو رجب کا مہینہ ہے مولا علی سے منسوب ہوتا ہے، اور آج 10ویں امام کی ولادت ہے، تو سلسلہ وہی ہے کہ مولا کائنات کا، اور 10 امام کی خصوصاً آج ولادت ہے، لہذا ان کو مبارکباد دیے۔ یہ یہاں جو جشن ہوتا ہے یہ کاسموپولیٹن جنٹری ہوتی ہے۔ ابھی آپ نے سوال کیا تھا مولانا سے گنگا جمنی تہذیب کا، تو گنگا جمنی تہذیب کی مثال یہ مسجد ہے۔ یہاں پورا وستار سے مسجد کے بارے میں، یہاں شیعہ سنی ہندو سب آتے ہیں، یعنی ہر آدمی اس مسجد سے آستھا رکھتا ہے، یہاں اپنی منتیں مرادیں مانتا ہے، سب آتے ہیں۔ یہاں کوئی یہ قید نہیں ہے کسی ایک قوم خاص کے لوگ یہاں پر آئیں گے۔ تو گنگا جمنی تہذیب کی مثال تو یہ مسجد ہی ہے۔ یہ مسجد پہلے بالکل ویران تھی، بالکل ختم سی ہو گئی تھی، ایک طاق رہ گیا تھا یہاں، اور نمازی کوئی نہیں تھا، اذان دینے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ کب کی 30 سال پرانی بات کر رہے ہیں۔ دھیرے دھیرے میں یہیں رہتا تھا، نمازیں شروع کی، ہم بھی اس میں سے ایک ہیں کہ نمازیں شروع ہوئیں، 5 6 لوگ نماز پڑھی، پھر اس کے بعد روزہ افطار شروع ہوا، پھر اس کے بعد جشن شروع ہوا۔ ایک مولانا جو ایران میں، خاص کون لوگ ہیں جو اس مسجد کو کر رہے ہیں؟ چاند مرزا کی میں تو وکیل ہوں، اور اس